السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن کان یوما علی الکافرین عسیرا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ صادقۃ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے
نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ جو ارض و سما اور تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، جو مارتا اور جیلاتا ہے، جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے اور اس پوری کائنات کا رازق ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جو امام المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، حبیب خدا ہیں، محبوب کبریا ہیں، رسول خدا ہیں، احمد مجتبی ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے دنیا میں آ کر حق کا بول بالا فرمایا، جنہوں نے دنیا میں آ کر راہ ہدایت کے نشانات کو واضح فرمایا، جنہوں نے دنیا میں آ کر بھولے ہوئے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست دکھایا اور انہیں صراط مستقیم پہ چلایا، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذی شان کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسی مقام ذی شان کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے
اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، قرآن مجید کے اس مقام ذی شان میں رب کائنات، امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈیوٹی سونپ رہے ہیں، ایک فریضہ سر انجام دینے کا حکم فرما رہے ہیں۔ وہ ڈیوٹی اور فریضہ کیا ہے؟ کہ اے میرے محبوب، آپ کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے آپ کے سر پہ تاج ختم نبوت سجا کے آپ کو رسول خاتم پیغمبراں بنا کے آپ کو شکوہ تاجداراں بنا کے فروغ دل ازاراں بنا کے انیس دل فگاراں بنا کے تب و تاب کوہ فراں بنا کے ماہ درخشاں بنا کے مصحف یزداں بنا کے کلاہ بے کلاہاں بنا کے رئیس جنود عرشیاں بنا کے باعث رحمت فرشیاں بنا کے اے میرے محبوب، آپ کو ساری کائنات کا سردار بنا کے کائنات میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہے، آپ کو کائنات میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واعظ و تبلیغ فرمائے، آپ لوگوں کو میرا پیغام پہنچائیں، رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پروردگار کے حکم پر میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں اور دنیا جہان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی دعوت سے آگاہ اور آشنا کرتے ہیں۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کس چیز کی تبلیغ کا حکم دیا ہے؟ آپ کو
کون سا پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کے اس مقام ذی شان میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب آپ نے لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کرنی ہے، آپ نے لوگوں تک وہ پیغام پہنچانا ہے جو تیرے رب نے وحی کے ذریعے تیرے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے۔ آؤ ذرا غور و فکر کرو، ذرا تدبر سے کام لو اور سوچو اللہ نے امام کائنات کے قلب اطہر پہ کیا نازل فرمایا ہے۔ جناب جبرائیل امین رب کی طرف سے کیا پیغام لے کے جناب محمد الرسول اللہ کے پاس آئے ہیں؟ آج کائنات میں جتنی بے سکونیاں ہیں، جتنی بے چینیاں ہیں، جتنی بد امنیاں ہیں، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پیغام کو پسے پس ڈال دیا ہے، اس دعوت کو چھوڑ دیا ہے، اس تبلیغ سے روگردانی اختیار کر لی ہے جس کا حکم اللہ نے جناب محمد کو عطا فرمایا تھا۔ آج ہم تبلیغ میں، واعظ و نصیحت میں یا تو اپنے مولوی کی بات کرتے ہیں یا اپنے امام کی بات کرتے ہیں یا اپنے پیر اور مرشد کی بات کرتے ہیں، اپنی کسی ہستی اور بستی کی بات کرتے ہیں۔ آؤ لوگوں، امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، تو آؤ اس چیز سے وابستہ ہو جاؤ، اس چیز سے ناتا اور رشتہ استوار کر لو جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے جناب محمد کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ آؤ ذرا بتلاؤ، وحی کے ذریعے رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ آؤ ذرا سوچو، آسمان سے وحی کے ذریعے رحمت کائنات کے پاس کیا آیا ہے؟
اللہ نے وحی کے ذریعے امام کائنات کے قلب اطہر پہ دو چیزیں نازل فرمائی ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض لوگوں کی سوچ اور فکر یہ ہے، بعض لوگوں کی لگن یہ ہے کہ آسمان سے وحی کے ذریعے صرف ایک چیز آئی ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. نہیں، آسمان سے وحی کے ذریعے ایک چیز نہیں آئی. جاؤ رب کے قرآن سے سوال کرو، اللہ کے قرآن سے پوچھو، اللہ تو نے آسمان سے وحی کے ذریعے جناب محمد کے قلب اطہر پہ کتنی چیزوں کا نزول فرمایا ہے؟ تو آسمان والا اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، آسمان کا پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. لوگوں، اللہ نے آسمان سے ایک کتاب اتاری ہے اور ایک حکمت اتاری ہے. وحی کے ذریعے ایک کتاب آئی ہے اور ایک حکمت آئی ہے. اور اب کتاب سے لوگ واقف ہیں، کتاب کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، کتاب کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہیں، کتاب کے بارے میں لوگوں کو علم ہے کہ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے. کتاب سے مراد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن کے ابتدا میں اعلان کر کے فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور دنیا جہان کے لوگوں، اللہ نے جو جناب محمد کے قلب اطہر پہ کتاب اتاری ہے اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. وہ ایسی لاریب کتاب ہے، ایسی لاجواب کتاب ہے کہ جو اس کتاب سے جڑ جاتا ہے، جو اس کتاب سے وابستگی اختیار کر لیتا ہے، جو اس کتاب سے ناتا اور رشتہ استوار کر لیتا ہے، اللہ اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. کہ اس کتاب کی وابستگی کی وجہ سے، اس کتاب کے تعلق کی وجہ سے، اس کتاب کے ناطے اور رشتے کی وجہ سے
اللہ پھر اس قوم کو، ان لوگوں کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ اس کتاب سے جڑنے کی وجہ سے، اس کتاب کو ماننے اور قبول کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے پاؤں کی آہٹ آسمان پہ سنائی دیتی ہے۔ فرمایا آسمان سے دو چیزیں آئی ہیں، لوگوں یہ غلط فہمی دور کر لو، اپنی یہ سوچ ٹھیک کر لو۔ آسمان سے صرف ایک چیز نہیں آئی، آسمان سے دو چیزیں آئی ہیں، الکتاب والحکمہ۔ ایک کتاب ہے، دوسری حکمت ہے۔ اب کتاب کے بارے میں تو سارے آگاہ ہیں، کتاب کے بارے میں تو سارے آشنا ہیں کہ کتاب سے مراد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ اب حکمت کا مفہوم کیا ہے؟ آئیے حکمت کے لیے آئیے محدثین کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آئیے مفسرین کے سوال کرتے ہیں، آئیے مفکرین اور محققین سے پوچھتے ہیں، آئیے زاہدین اور عابدین سے سوال کرتے ہیں، آئیے مواحدین اور مجاہدین سے سوال کرتے ہیں، آئیے حکمت کے بارے میں علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، شرفاء، فضلاء، امراء اور زعماء سے پوچھتے ہیں حکمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے میں نے آسمان سے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، ایک حکمت ہے اور ایک کتاب ہے۔ کتاب کے بارے میں جان چکے ہو، حکمت کے بارے میں سن لو۔ امام ابن کثیر لکھ رہے، امام قرطبی نے بھی لکھا، امام رازی نے بھی لکھا کہ الحکمت یعنی سنت۔ لوگوں کتاب کے ساتھ آسمان سے جو حکمت آئی ہے، اس حکمت سے مراد جناب محمد کی سنت ہے۔ صرف قرآن نہیں آیا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، صرف قرآن کا نام لے کر لوگوں کو آقا کائنات کی حدیث سے دور کرتے ہو، لوگوں کو رحمت کائنات کی سنت سے متنفر کرتے ہو۔ آؤ الحکمت یعنی سنت، یہ قرآن مجید میں جو لفظ حکمت آیا ہے، اس حکمت سے مراد جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور یہاں بھی لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں،
سنت اور حدیث کو جدا جدا بیان کرتے ہیں. سنت کا معنی اور مفہوم اور بیان کرتے ہیں، حدیث کا معنی اور مفہوم اور بیان کرتے ہیں. جبکہ ایسے نہیں ہے. سنت بھی وہی، حدیث بھی وہی. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا نام ہے. الحکمت یعنی سنت. کتاب کے ساتھ جو حکمت آسمان سے آئی ہے اس سے مراد جناب محمد کی سنت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ اسی آیت کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے کائنات کو یہ سبق دیتے ہیں، کائنات کو یہ درس دیتے ہیں، کائنات کو یہ واعظ کرتے ہیں. فرمایا والحکمت ہی السنت باتفاق السلف. لوگوں، سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے، سلف صالحین اس بات پر متفق ہے کہ حکمت سے مراد جناب محمد کی سنت ہے. حکمت سے مراد اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے. جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے. اسی لیے تو حضرت حسن تابعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پڑھیے سنن دارمی کے مقدمے کو. جناب حسان تابعی کہتے ہیں، لوگوں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، کسی شکوک و شبہات میں نہ پڑنا، حدیث کے بارے میں کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا. کیوں؟ کہا قال کان جبریل علیہ السلام ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنت کما ینزل علیہ بالقرآن. لوگوں، جناب جبرائیل امین جس طرح رحمت کائنات کے قلب اطہر پہ قرآن لے کے آتے تھے، اسی طرح جناب جبرائیل امین محمد کے قلب اطہر پہ حدیث بھی لے کے آتے تھے. اور قرآن کی یہ آیت اس بات کی تصدیق کر رہی، قرآن کی یہ آیت اس کی صداقت پہ مہر تصدیق ثبت کر رہی کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اور لوگوں، آمینہ کا لال اس وقت تک بولتا ہی نہیں، رحمت کائنات اس وقت تک گفتگو کرتے ہی نہیں، امام کائنات اپنی زبان کو اس وقت تک حرکت دیتے ہی نہیں جب تک انہیں بولنے کا حکم عرش والا دیتا نہیں. آمینہ کا لال اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک آسمان سے وحی نہیں آتی، جب تک آسمان سے عرش والے کا پیغام نہیں آتا. وہ اہل حدیثو، خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے، اللہ نے تمہیں یہ عظمت بخشی ہے، اللہ نے تمہیں یہ رفعت بخشی ہے،
اللہ نے تمہیں یہ معرفت و بلندی بخشی ہے کہ آج تمہارے محراب و منبر سے، آج تمہاری مساجد سے، تمہارے مدارس سے، آج تمہارے خطیب، ادیب، حسیب اور لبیب کی زبان سے، اپنوں کی مجلس ہو یا بیگانوں کی مجلس ہو، یاروں کی مجلس ہو یا اغیاروں کی مجلس ہو، سجنوں کی مجلس ہو یا دشمنوں کی مجلس ہو، چھوٹوں کی مجلس ہو یا بڑوں کی مجلس ہو، امیروں کی مجلس ہو یا غریبوں کی مجلس ہو، کالوں کی مجلس ہو یا گوروں کی مجلس ہو، جاؤ آج جہاں بھی اہل حدیث بات کرے گا تو غزنوی کی بات نہیں کرے گا، کسی روپڑی کی بات نہیں کرے گا، کسی لکھوی کی بات نہیں کرے گا، کسی سلفی کی بات نہیں کرے گا، کسی مفتی کی بات نہیں کرے گا، کسی ادیب اور حسیب کی بات نہیں کرے گا، کسی امام اور پیر کی بات نہیں کرے گا۔ اہل حدیث جب بھی بات کرے گا یا رب کے قرآن کی کرے گا یا جناب محمد کے فرمان کی کرے گا۔ اہل حدیث کی دعوت لڑائی کی دعوت نہیں، اہل حدیث کی دعوت جھگڑے کی دعوت نہیں، فتنے کی دعوت نہیں، فساد کی دعوت نہیں، تبرہ بازی کی دعوت نہیں، پساری زبان استعمال کرنے کی دعوت نہیں، کسی پہ کیچڑ اچھالنے کی دعوت نہیں، کسی کو رگیدنے کی دعوت نہیں، کسی امام کی دعوت نہیں، کسی مولوی کی دعوت نہیں، کسی پیر کی دعوت نہیں، کسی مرشد کی دعوت نہیں۔ اہل حدیث کی دعوت اللہ کے قرآن کی دعوت ہے، جناب محمد کے فرمان کی دعوت ہے۔ لوگو آؤ ذرا غور و فکر تو کرو، آج ہمیں گالیاں دیتے ہو، آج ہم پہ تبرہ کرتے ہو، آج ہم پہ کیچڑ اچھالتے ہو، آج ہمیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، آج ہمیں رگیدتے ہو، لیکن نہیں جانتے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے، نہیں جانتے کہ دعوت اہل حدیث کیا ہے، نہیں جانتے کہ پیغام اہل حدیث کیا ہے، صدائے اہل حدیث کیا ہے، نکارہ اہل حدیث کیا ہے۔ نہیں جانتے تو آؤ جان لو، نہیں پہچانتے تو آؤ پہچان لو، نہیں سمجھتے تو آؤ سمجھ لو۔ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن امرہ کے نشان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے الیوم اکملت لکم دینکم کے پیغام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے من یبتغی
غیر الاسلام دینن کے اعلان کا۔ لوگوں، مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی ترویج و ارشاد کا، مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعات کے مٹانے کا، مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیعت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے شرافت کا، سخاوت کا، ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے محبت کا، الفت کا، جرت کا، شہادت کا۔ اور دنیا والوں کو بتا دو، مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ہے ذی شان کا۔ تمہیں معلوم ہی نہیں، علم ہی نہیں، اور آج اہل حدیث اپنے مسلک کے بارے میں آگاہ نہیں، اپنے مسلک کے بارے میں آشنا نہیں، اسے اپنے مسلک کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ تیرے گھر میں، تیری مسجد میں، تیرے مدرسے میں، تیرے بچوں میں وہ اپنی تبلیغ پہنچائے، وہ اپنا پیغام پہنچائے، اور تیری آواز صداقت پر مبنی آواز، سچائی پر مبنی آواز، کتاب و سنت کی آواز ان کے گھر تک تو کیوں نہ پہنچائے؟ تیری اس سستی نے، تیری اس کاہلی نے، تیری اس غفلت نے آج تجھے تباہی اور بربادی کے تھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج مسلمان کیوں لٹ رہا ہے؟ آج مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ آج مسلمان کیوں کٹ رہا ہے؟ آج مسلمان کیوں ذبح ہو رہا ہے؟ آج مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں کیوں پس رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ذرا نگاہ مار کے دیکھ، برما کے اندر مسلمانوں پہ کس طرح ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کس طرح گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کیسا ایماندار ہے؟ تیرے کانوں پہ بھی چوں نہیں رینگتی؟ آج تجھے بزدلی کے سبق پڑھا کے، آج تجھے مردہ پرستی کے راستے پہ چلا کے، آج تجھے بزدل بنا دیا گیا ہے، آج تجھے اس راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اگر تو کتاب و سنت سے وابستہ رہتا، اگر تو کتاب و سنت سے ناتا اور رشتہ استوار رکھتا، تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی تیری، آج تو اس طرح گاجر مولی کی طرح کٹ نہ رہا ہوتا۔ آج ہم آپس میں لڑنے کے لیے بڑے طاقتور اور بڑے زوراور ہیں، دشمن کے مقابلے میں بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں ہم۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آؤ، کتاب و سنت کو سینے سے لگانا تمہارا کام ہے، تمہیں ذلت و رسوائیوں سے نکال کے عزت و عظمت کے مقام پر پہنچا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ ذرا جوڑو تو صحیح کتاب و سنت کے ساتھ۔ جنہوں نے کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا تھا، جنہوں نے قرآن و سنت کے ساتھ ناتا اور رشتہ استوار کیا تھا،
آسمان کے خالق و مالک نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا تھا. جاؤ علامہ خطیب بغدادی کی کتاب شرف اصحاب الحدیث کو اٹھاؤ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں. اہل حدیث تیرا بڑا مقام و مرتبہ تھا، تیری بڑی شان اور بلندی تھی، تیرا بڑا رتبہ تھا. تو کہاں کھو گیا ہے؟ تو کہاں رہ گیا ہے؟ امام کائنات نے کہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام کائنات نے فرمایا الا ادلکم علی الخلفاء منی ومن اصحابی ومن الانبیاء قبلی. آقا کائنات فرماتے ہیں میں آپ کو خبر نہ دوں، میں آپ کو اس بات سے آگاہ اور آشنا نہ کروں، میں آپ کو اس بات سے متنبہ نہ کروں کہ میں محمد کا، میرے صحابہ کا، پہلے انبیاء کا جانشین کون ہے، پہلے انبیاء کا وارث کون ہے، پہلے انبیاء کا جانشین کون ہے. اہل حدیث ذرا نگاہ مار اپنے گریبان میں، ذرا جھانک اپنے گریبان میں، کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اور تو آج کیا کر رہا ہے؟ تیری سوچ کیا ہو گئی؟ تیری فکر کیا ہو گئی؟ تیری لگن کیا ہو گئی؟ کہا وہ خوش نصیب ہے جو جناب محمد کے جانشین ہیں، نبی کے وارث ہیں. وہ خوش نصیب ہے جو پہلے انبیاء کے وارث ہیں. وہ خوش نصیب ہیں جو نبی کائنات کے صحابہ کے وارث ہیں. آقا وہ ہے کون؟ ذرا یہ بھی تو بتا دو وہ ہے کون؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم حملۃ القرآن والاحادیث. آقا نے فرمایا وہ ہے جنہوں نے اپنا ناتا اور رشتہ یا رب کے قرآن سے قائم کیا ہے یا محمد کے فرمان سے قائم کیا ہے. ذرا ڈھونڈو تو صحیح کون ہے جو اس گئے گزرے دور میں، کون ہے جو اس وقت کتاب و سنت سے جڑا ہوا ہے، اور کون ہے جس نے کتاب و سنت سے اپنا ناتا اور رشتہ توڑ لیا ہے. کون ہے جو اس کے گزرے دور میں بھی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، اور کون ہے جو کتاب و سنت میں ملاوٹ کر کے ساتھ کسی اور کو ملا کے بھی عوام کے سامنے پیش کرتا ہے. ذرا ڈھونڈنے کے لیے نکلو تو صحیح، ذرا تلاش کرنے کے لیے نکلو تو صحیح، تمہیں پتا چلے حقیقت کیا ہے. اہل حدیث تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری بلندی، تیری رفعت، تیری معرفت اور بلندی، کبھی سوچ تو صحیح اس کا کیا عالم ہے. یہیں پہ بس نہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں. آقا کائنات نے یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے، آپ دعا مانگ رہے ہیں. بات یاد رکھنا، نبی کے وارث وہ لوگ ہیں، نبی کے جانشین وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت سے جڑے ہوئے ہیں، کتاب و سنت سے وابستہ ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ ناتا اور رشتہ استوار کیے ہوئے. اب ان وارثوں کے بارے میں آمینہ کا لال ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، رب سے دعا مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، اپیل کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے. کیا دعا مانگتا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما،
کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یوں دعا مانگتے، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی۔ اے اللہ، اے اللہ، میں محمد تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما، اللہ میرے خلفاء پہ کرم فرما، اللہ میرے خلفاء پہ فضل فرما۔ کتنے ہیں خوش نصیب وہ لوگ جن کے لیے آمنہ کا لال دعا کر رہا ہے۔ یارو آج اگر کوئی امام اپنے مقتدی کے لیے دعا مانگتے تو وہ پھولا ہوا نہیں سماتا۔ کوئی پیر اپنے مرید کے لیے دعا کر دے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ کوئی مرشد اپنے چاہنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو وہ خوشی سے بھاگا دوڑا پھرتا ہے۔ یارو اس کی قسمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، جس کے لیے دعا بھی مانگ رہے ہیں تو آمنہ کے لال محمد مانگ رہے ہیں، اس کے لیے رحمت کائنات دعا فرما رہے ہیں۔ آقا کائنات نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہم ارحم خلفائی، اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما۔ قال قلنا یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے ہیں من خلفاؤک، اللہ کے پیغمبر بتاؤ تمہارے خلفاء کون ہیں، تمہارے وارث کون ہیں، تمہارے جانشین کون ہیں؟ کیا کہا نبی یہ کائنات نے؟ جاؤ ڈھونڈو، ذخیرہ حدیث میں ڈھونڈو، تاریخ کے صفحات میں دور بھی لگا کے ڈھونڈو، تلاش کرو۔ امام کائنات نے کیا جواب دیا؟ رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ رسول ہاشمی نے کیا کہا؟ ما قال الذین یاتون من بعدی ویروون احادیثی وسنتی ویعلمون الناس۔ آقا نے فرمایا میرے جانشین میرے خلفاء وہ ہیں، اے میرے صحابہ جو میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آ کے میری احادیث اور سنن روایت کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو سنائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں گے۔ یہیں پہ بس نہیں، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، لوگوں کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے۔ کون ہے جو آج لوگوں کو صرف رب کا قرآن پڑھاتا ہو یا محمد کا فرمان پڑھاتا ہو؟ ڈھونڈو، مدارس میں تلاش کرو، مساجد میں تلاش کرو، مکانوں اور دکانوں میں تلاش کرو، بازاروں اور غاروں میں تلاش کرو، اور ہمیں بتلاؤ وہ کون ہے۔ اللہ کی قسم جب ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے، جب تلاش کے لیے نکلو گے، تو تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اگر خالص کتاب و سنت کہیں سے ملے گا تو وہ اہل حدیث کی مساجد سے ملے گا یا اہل حدیث کے مدارس سے ملے گا، کہ یہ اہل حدیث وہ ہے جنہوں نے بڑی بڑی اذیتیں تو برداشت کر لی، تکلیفیں تو برداشت کر لی، جنہوں نے مصائب اور آلام تو برداشت کر لیے، لیکن انہوں نے کتاب و سنت میں کسی تیسری چیز کو شامل کرنا گوارا نہیں کیا۔ لوگوں نے، کسی نے بڑھا کے 2 کو 3 کر دیا، اور کسی نے گھٹا کے 2 میں سے 1 کر دیا۔ اہل حدیث نے نہ 2 کو 1 کیا،
نہ 2 کو 3 کیا. کیوں؟ ہم نے کہا مر جانا گوارا ہے، مٹ جانا گوارا ہے، کٹ جانا گوارا ہے. ہمیں ہمارا محبوب 2 ہی دے کے گیا ہے، 2 کے علاوہ نہ اس میں زیادتی کرنے کا ہمیں حکم ہے، نہ اس میں کمی کرنے کا حکم ہے. پڑھو المستدرک حاکم کو. یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا. کتاب اللہ و سنت. نبی یہی. آمینہ کا لال دنیا سے جا رہا ہے اور دنیا میں جاتے ہوئے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہے. دنیا کے لوگوں کو 2 چیزیں دیے جا رہا ہے. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک جناب محمد کا فرمان ہے. موطا امام مالک میں ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. اور 2 نبی چھوڑ کے گئے. 2 کی نبی نے تعلیم دی، 2 کا نبی نے درس دیا، 2 کا نبی نے واعظ کیا، 2 کی نبی نے تبلیغ کی. دنیا امن میں رہی، دنیا سکون میں رہی، دنیا چین میں رہی. جب اس میں اضافہ کیا گیا، اختلاف، انتشار، فتنہ، فساد دنیا میں برپا ہوا. آؤ آج اپنی مساجد میں، مدارس میں، آج اپنے واعظ میں، تقریر میں، آج اپنے خطبے میں ان 2 چیزوں کو لازم قرار دے لو. اللہ کی قسم دیکھو تمہیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، تمہیں فوز و فلاح حاصل ہوتی ہے کہ نہیں. امام کائنات نے کائنات کی سب سے پہلی یونیورسٹی میں صحابہ اکرام کو جو تعلیم دی ہے، صحابہ اکرام کو جو سبق پڑھایا ہے، وہ کس چیز کا تھا؟ کائنات کی سب سے پہلی یونیورسٹی کون سی یونیورسٹی؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. اس یونیورسٹی میں امام کائنات نے سامنے زان میں تلمس طے کرنے والے شاگردوں کو کس کی تعلیم دی ہے؟ ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آمینہ کا لال انہیں پڑھاتا ہے، یا کتاب پڑھاتا ہے یا حکمت پڑھاتا ہے. آج کتاب و حکمت سے روگردانی کر کے امن چل، اور افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے. جس کی تعلیم امام کائنات دیتے رہے، جو سبق امام کائنات پڑھاتے رہے، شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اطلاعات یہ بیان دیتا ہے، یہ کہتا پھرتا ہے، کہتا ہے یہ کتاب و سنت کی درس گاہیں جو ہیں یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں. میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی توہین سن کر میں نے اور آپ نے کیا کام سر انجام دیا ہے؟ میرے اور آپ کے ایمانی حرارت نے کیا دکھایا؟ میں اور آپ سوچے تو صحیح، غور و فکر تو کریں. قرآن و حدیث کی تعلیم کو جہالت میں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعلیم کو تعلیم سمجھنے والا یہ تمہارا وزیر اطلاعات، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. قرآن کہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت بے علموں کی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا،
دنیا کا تھوڑا سا ظاہری علم حاصل کر لینے کے بعد قرآن و حدیث والوں کو جاہل کہنے والوں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والوں پہ فتوے عائد کرنے والوں، قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ ظاہری علم رکھنے والے، ہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جن کے پاس آخرت کا کوئی علم نہیں، آخرت کے بارے میں کوئی نہیں جانتے، آخرت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ان مساجد اور مدارس میں تنقید کرتے ہوئے، ان علماء پہ تان و تشنیع کرتے ہوئے، انہیں جہالت کے تانے دیتے ہوئے؟ اگر یہ یونیورسٹیاں نہ ہوتی تو اللہ کی قسم محدثین پیدا نہ ہوتے، اگر یہ یونیورسٹیاں نہ ہوتی مفسرین، محققین، مفکرین پیدا نہ ہوتے، اگر یہ یونیورسٹیاں نہ ہوتی دنیا میں زاہدین، عابدین، مواحدین، مجاہدین، مؤلفین، مؤرخین کبھی پیدا نہ ہوتے، اور اگر یہ علماء نہ ہوتے، ان یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے یہ علماء نہ ہوتے، مجھے بتلا تو صحیح، تجھے قرآن کون پڑھاتا؟ تجھے حدیث کون سمجھاتا؟ تجھے کلمہ کون پڑھاتا؟ تجھے نماز کا طریقہ کون سمجھاتا؟ تجھے زکوٰۃ کے مسائل کون بتاتا؟ تجھے حج کے مناسک کون سکھاتا؟ تجھے صدقات و خیرات کے فضائل کون بتاتا؟ اگر یہ علماء نہ ہوتے، مجھے بتلا، مجھے سمجھا، مجھ تک یہ پیغام پہنچا، تجھے اگر یہ علماء نہ ہوتے تیرے بچے کے کان میں اذان کون دیتا؟ تجھے عقیقے کے مسائل کون بتاتا؟ تجھے کفن دفن کے مسائل کون بتاتا؟ اگر ان یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے یہ علماء نہ ہوتے، بتا تیرے جنازے کون پڑھاتا؟ اور ظالموں، تمہیں تو قل ہو اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی، تمہیں تو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت بھی نہیں آتی، تم اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی امام کائنات نے، اور جنہوں نے قرآن حدیث پڑھی، پھر قرآن و حدیث پہ عمل کیا، پھر قرآن و حدیث سے وابستہ ہوئے، پھر قرآن و حدیث سے ناطہ اور رشتہ استوار کیا، اللہ کو ان پہ اتنا پیار آیا۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، اللہ کو ان پر اتنا پیار آیا کہ آسمان والے نے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا، اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اہل حدیث، یہ اصحاب الحدیث، یہ حدیث والے، یہ قرآن و حدیث والے قیامت کے دن آئیں گے، معہم المحابر، کلمے دعاتیں ان کے ہاتھوں میں ہوں گی، فیقول اللہ لہم انتم اصحاب الحدیث، اللہ کہے گا تم اہل حدیث ہو، تم قرآن حدیث والے ہو، اور تم قرآن و حدیث سے جڑے رہنے والے ہو۔ جی اللہ ہم ہیں۔ فرمایا قال ما کنتم تکتبون الصلاۃ علی نبی، تم ہو جو نبی کا نام سن کر نبی پر درود پڑھتے بھی تھے اور نبی پر درود لکھتے بھی تھے۔ جب نبی کا نام آتا درود پڑھتے بھی تھے، درود لکھتے بھی۔ جی اللہ ہم وہی ہیں۔ فرمایا قرآن و سنت سے جڑنا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ خوش ہو جاؤ، انطلقوا الی الجنہ، امام طبرانی کی معجم الاوسط اٹھا، القول البدیع اٹھا، امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں اللہ کہے گا
انطلقوا الی الجنہ، اور قرآن و سنت سے وابستہ رہنے والوں جاؤ، میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جس سے جی چاہے گزر کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ میرے اور تیرے لیے۔ پھر آئیے، اگر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا چاہتے ہو، اہل حدیثو، اگر رب کی بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی پانا چاہتے ہو تو کتاب و سنت سے خود بھی جڑ جاؤ، اور کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر بھی پہنچا دو، گھر گھر بھی سنا دو، اس کی تبلیغ، اس کا پیغام، اس کی آواز گھر گھر پہنچا دو۔ انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ تمہیں انشاءاللہ دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور کتاب و سنت سے وابستہ رہنے کی، کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا محب بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ حضرات، آج کے خطبے میں نے آپ دوست و احباب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ رب کائنات نے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی تبلیغ کا حکم دیا ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے جناب محمد کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی۔ اگر ہم اپنی مساجد، مدارس میں، محراب و منبر سے وحی الہی کی آواز کو بلند کریں، وحی الہی کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، یاد رکھو کبھی اختلاف نہیں ہوگا، کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی فتنہ اور فساد جنم نہیں لے گا، بلکہ اللہ اس شخص کو دنیا میں عزتوں سے نوازے گا، آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں، آپ ابن ماجہ پڑھ کے دیکھیں، اگر آپ پیغمبروں کا یہ عمل اور یہ فریضہ آپ سر انجام دیں گے، آپ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے، خود اس پر عمل کر کے دکھائیں گے، آسمان کا خالق و مالک، آسمان والا اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروائے گا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی ووعها وعدها۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے دعا فرمائیں گے، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھ، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھ، اللہ اس کو خوشیاں عطا فرما، جس نے میرا فرمان سنا، میرا پیغام سنا، پھر اس پر خود بھی عمل کیا، اس کو یاد کیا، اس پہ عمل کیا، پھر اس کو لوگوں تک آگے پہنچایا۔ اللہ تو اس شخص کو خوش و خرم رکھ، اور بتلاؤ جس کے لیے آمنہ کا لال دعا کر دے اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ اگر چاہتے ہو تمہیں خوشیاں نصیب ہوں، اگر چاہتے ہو تمہیں امن، سکون، سلامتی نصیب ہو، آؤ قرآن و سنت کو اپنا لو، قرآن و سنت کو اپنا کر اس پہ عمل کما کر اس کتاب و سنت کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا دو۔ انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ تمہارے دلوں سے عداوتیں، قدورتیں، نفرتیں، بغاوتیں دور فرما کے تمہارے دلوں کے اندر محبتیں، الفتیں، چاہتیں،
پیار اللہ پیدا فرمائے گا۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرما، کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ایتاء ذی القربى ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی عز وجل وتم اکبر واللہ